قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، اس کا بھی ہم سب کے دلوں پر اثر ہونا چاہیے۔ اگر ہو رہا ہے کلام الہی کا اثر، ایمان کی چنگاری ہے دل، اور اگر کلام الہی کا اثر نہیں ہو رہا ہے، گانوں کا اثر ہو رہا ہے، قوالی کا اثر ہو رہا ہے، اشعار کا اثر ہو رہا ہے، سمجھ جائیے کہ اپنی تباہی۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ شریف کا بھی اثر ہمارے دلوں میں اتار دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیثوں میں ہے، مکے کے حالات بڑے تنگ تھے، اس کے باوجود اپنی صحن میں حضرت نے ایک مسجد بنا لی تھی، اور اس میں ایسی تلاوت کرتے تھے، رو رو کر تلاوت کرتے تھے۔ مشرکین کی عورتیں، بچے حضرت سے قرآن شریف سن کر متاثر ہو جاتے تھے۔ مشرکین نے پابندی لگائی، آپ اس طرح قرآن نہیں سنا سکتے، ہمارے بچے فتنے میں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن بہت بڑی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نسبت کے ذریعے سے تو دنیا کے دلوں کو زندہ کر دیا۔ اتر کر ہیرا سے سورہ قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سورہ قوم آیا، اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ کے کلام کا بھی اثر ہونا چاہیے۔ ذکریہ کلمات پڑھے گئے، اللہ بتائیے سب سے زیادہ ہم سب کو کس نام سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ کے نام سے محبت نہیں ہے، اللہ کے نام سے نفرت ہو رہی ہے، تو یہ سب میرے دوستوں عزیزوں دل کی تنگی ہے، تنگ دلی ہے۔ رحم اللہ کو ایسی محبت تھی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمارے والد صاحب جن سے فیض پاتے تھے حضرت خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب بہت بڑے شخص تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مفتیان کرام کی جو جماعت فتاویٰ الہندیہ، جس کو فتاویٰ عالمگیریہ کہتے ہیں، اس کی ترتیب کے لیے متعین فرمائی، حضرت ہی کو سرپرست بنایا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب شاہ صاحب کے والد ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں، بڑے صاحب عظیمت بزرگ ہیں۔ عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں کتابوں میں۔ شاہ صاحب نے الفاظ العارفین میں لکھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے اشارہ کرتے رہتے تھے، انگلی چلتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ آب زر سے اللہ لکھتا، ذہن میں تصور ہے، دل میں خیال ہے، سونے کا پانی ہے، اور میں سونے کے پانی سے اللہ کا نام لکھ رہا ہوں۔ دوستو، سونے کے پانی سے بھی بڑھ کر اگر کوئی پانی ہو، اس سے بھی اللہ کا نام لکھا جائے، کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلا، ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلا، ہنوز نامی کو گفتن کے عربیس۔ دیکھیے کہاں سے ہم لاتے ہیں شور گلا۔ بہت آسان کر دیا ہماری زبان کو پاک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان فرما دیا۔ مسواک کیجیے، مسواک کیجیے، تمہاری زبان پاک ہو جائے گی، ہمارا نام لینے کے لائق ہو جائے گی، ہمارا نام لینے کے قابل ہو جائے گی۔ دوستو عزیزو، گمراہوں کے نام کی قیمت تو ہو سکتی ہے۔ فلاں ہیرو بنیان والے اس کا نام لکھ کر کے اپنی بنیان بیچتے ہیں اور لاکھوں روپے اس پر قیمت لگتی ہے۔ فلاں بلے باز، لاکھوں کروڑوں اس کی قیمت لگ سکتی ہے، اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، ہزاروں لاکھوں اس کی قیمت لگ سکتی ہے۔
کیوں نہ اللہ کے نام کی قیمت لگے گی؟ بے شک لگے گی۔ مولانا روم نے بھی فرمایا ایک مجنون کی زمین پر لکیریں بنا رہا تھا، لوگ ٹھوکر مار کے جا رہے ہیں، اس کو کچھ پتا نہیں، کوئی سر پر تھپڑ مار کر جا رہا ہے، اس کو کوئی پتا نہیں، کوئی ڈھکیل رہا ہے، اس کو کوئی پتا نہیں۔ کسی نے کہا تم پر جو ہے تماچے پڑ رہے ہیں، تمہیں دھکے دیے جا رہے ہیں، تم کس میں خبری میں ہو؟ جواب ملتا ہے لیلا کی محبت میں مست ہوں۔ حضرت مولانا ابو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کیا مولا کی محبت لیلا کی محبت سے کم ہے؟ کیا مولا کی محبت لیلا کی محبت سے کم ہے؟ نہیں جناب، مولا کی محبت بہت بڑی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رئیس التبلیغ و مجدد تبلیغ، رئیس التبلیغ سنیے میرا لفظ، وہ مجدد مولانا شاہ محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا انفاس العارفین میں کہ میں 300 مرتبہ ایک سانس میں اللہ کہتا تھا۔ شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ مجھ سے بھی زیادہ کہتی ہے ایک سانس میں۔ اب حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کاندھلا میں یہ دیکھا ایک خاتون ایسی ہے اس کی وہ غذا ہے جو فرشتوں کی، یعنی ذکر پر وہ اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ عورتوں کی یہ نسبت ہے میرے دوستوں عزیزوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ اس نے نہیں فرمایا، مجدد تبلیغ رئیس تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک عورت ایسی ہے بس جس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے جب دجال آئے گا کہا سالی پڑی ہوئی ہوگی، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ ابھی لاک ڈاؤن میں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، مگر اس وقت کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا، اللہ کی یاد سے پیٹ بھرا کرے گا۔ اس وقت کی غذا اللہ کی یاد ہوگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی حدیث موجود ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں اللہ کے ذکر سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے، کلام اللہ شریف سے بھی ہونا چاہیے۔ مگر سنیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے قلوب، ہمارے دل اگر گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ سب سے پہلے میرے دل کو پاک کر دے، سیاہ دل میں ہو، اللہ میرے دل کی سیاہی کو دور فرما دے۔ اگر دل کا میل دور ہو جائے تو کبھی قرآن شریف سے ہمارا جی نہیں بھرے گا، پڑھتے رہیں گے، بس پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے۔ حضرت عثمان کی یہی تو حالت تھی، انتقال ہوا، اس کو کیا ہوا؟ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پہنچے، شہید کر دیے گئے۔ کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کی نسبت ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب، لیکن بات کو میں ویسی کروں گا جیسے مجھ کو کرنی ہے، نہ بڑا مقرر مجھ کو کرنا ہے، نہ بڑا خطیب، نہ کچھ یہاں سے لے کر جانا ہے، اور میں کچھ کسی کو دے بھی نہیں سکتا، دینے والے تو اللہ ہے، اللہ مجھ کو بھی دے دے اور آپ کو بھی دے دے۔ اس لیے بات میں جیسی کرتا ہوں ویسی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے شخص ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ جو مشائخ پورے ہندوستان میں سوئے ہوئے ہیں، انہی کی تو بدولت ہماری مسلمانی، انہی کی بدولت مسلمانی۔ یہ جتنے حضرات ہیں سب نے دین کی دعوت کی، سب نے دین کی تبلیغ کی، سب نے دین کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا دعوت اللہ کا، وہ تاریخ سے نابلد ہے۔ بتائیے جنہوں نے ابھی دعوت دی ہے انہوں نے دعوت کہاں سے سیکھی؟ کسی دعوت دینے والے سے تو سیکھی ہوگی۔
یا وہ نبی تو نہیں تھے کہ ان پر وحی آ گئی؟ وہ نبی تو نہیں تھے کہ ان پر وحی آ گئی؟ کسی دعوت دینے والے سے ضرور انہوں نے دعوت سیکھی ہوگی۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کاندھل کی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کے والد ہیں۔ حضرت جی کے والد ہیں مولانا محمد اسماعیل صاحب۔ اور یہ بنگلے والی مسجد کیا ہے معلوم؟ یہ بنگلے والی مسجد جی سرچشمہ مکاتب قرآنیہ تھی۔ مولوی صاحب چلا رہے مکتب، چلائیے اس کو بند مت کیجیے۔ سرچشمہ مکاتب قرآنیہ تھی۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب یہاں مکتب پڑھاتے تھے، اور ان کے دل میں یہ درد تھا دہلی کا کوئی بچہ قرآن کی دولت سے، دین کی دولت سے، ایمان کی دولت سے محروم نہ جائے۔ یہ باپ کا درد تھا، بیٹے کو منتقل ہوا۔ یہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا درد تھا جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں منتقل۔ مولانا الیاس صاحب اتنی محبت سے نام لیتے ہیں، وہ کسی کے بیٹے ہو گئے، کوئی ان کا مربی ہوگا، کسی نے ان کے پیچھے جو ہے محنت کی ہوگی، کسی نے ان کو آگے بڑھایا ہوگا، تب وہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ہوئے یا نہیں؟ محبت کرنے پر ہمیں راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کن ہاتھوں نے ان کو بنایا، کس کی تربیت نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ ان سب بزرگوں کو ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خیر یہ ملک میں یہ کہہ رہا ہوں جو مشاہیر کا قابل جگہ جگہ لیٹے ہوئے اور سوئے ہوئے ہیں، یہ سب اپنے اپنے ملک سے، اپنے اپنے وطن سے تبلیغ اسلامی کے لیے تشریف لائے تھے۔ ایک ایک گاؤں کو ایک ایک آدمی نے زندہ کر دیا، کوئی بخارا سے آیا، کوئی تاشکند سے آیا، کوئی سمرقند سے آیا۔ کبھی معروف پڑھنے کا سلسلہ چلتا ہے مدرسوں میں، کیا پڑھنے کا؟ معروف اور مجہول۔ پہلے مجہول الف پیش او، الف پیش او سورت ہم جاتے ہیں، یتیم خانے کی مسجد میں تھے کچھ سال پہلے، تو ایک وکیل آئے، مسلم وکیل نماز پڑھنے جمعہ کی، وہ ٹھہر گئے، وہ اپنے مقدمے کی رپورٹ بنائے تھے۔ مجھے کہا کہ ایک سوال آپ سے کرنا ہے، آپ جواب دیں گے اس کا؟ معلوم ہوگا تو دیں گے۔ انہوں نے کہا پہلے جو ہے او پڑھتے تھے، اب او پڑھتے ہیں، استاد او پڑھاتے ہیں، بہت زور دیتے ہیں، الف سے ای پڑھتے ہیں، الف سے اے پہلے پڑھتے تھے لوگ، یہ غلط یا یہ صحیح؟ اس لیے کہ ہمارے بہت سے بڑے بڑے حضرات جو ہے مجہول پڑھنے والے ہیں۔ مجہول صحیح یا معروف صحیح؟ ہم نے کہا معروف صحیح۔ مجہول کیوں صحیح نہیں؟ اتنے سب لوگ مجہول پڑھنے والے تھے، اس کا آپ جواب دیجیے۔ ہم نے کہا سنیے، یہ سب حضرات کوئی افغانستان سے آیا، کوئی بخارا سے آیا، کوئی ایران سے آیا، یہ سب فارسی زبان بولتے تھے، اور فارسی زبان مجہول بولی جاتی ہے۔ انہوں نے آ کر ہمیں اور ہمارے حضرات کو قرآن پڑھایا ہے۔ ان کی زبان کا اثر تھا مجہول ہونا، مجہول ہونا ان کی اپنی مادری زبان کا اثر تھا۔ جیسے یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ بنگالی زبان، گجراتی زبان، پنجابی زبان، اس میں جو ہے ٹا کی لفظ بہت ہوتے ہیں، مگر قرآن لوگ جو ہے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زبان اس طرح سے بولنے والے ہیں، بلکہ بہت سے بچے جی صحیح نہیں بول پاتے ہیں، مگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ قرآن کا معجزہ ہے۔ مگر آج بھی آپ دیکھ لیجیے، ان زبانوں کی بولنے والے پنجابی، گجراتی، بنگالی قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جو ٹاٹ نکل جاتی ہے انگلی زبان سے، نہیں سمجھ رہے، الفاظ نکل جائے۔ اب ایسا شخص اگر معلم بن گیا تو بچوں پر وہی اثر پڑے گا یا نہیں؟ حضرت مولانا سید الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث فلاح علیہ تربیت سے بڑے شخص ہوئے، وہ سناتے تھے، ایک استاد بچے کو پڑھاتے تھے کاف، مگر ان کو خود معلوم تھا کہ کاف مجھ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، ان کی زبان سے ٹاف نکلتی تھی، بولتے تھے پڑھو بچوں ٹاف، میں تو کہوں ٹاف، تم نہ پڑھنا ٹاف، پڑھو ٹاف۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ کاف بول رہا، مگر نہیں بول پاتے تھے۔ معروف اور مجہول کا فرق اس وجہ سے تھا، ارے یہ سب دین کی باتیں ہیں،
سب دین کی باتیں ہیں. آج دنیا کی باتیں اتنی ہو رہی ہے کہ سوائے جھوٹ کے زمین پر اور کچھ نہیں، سوائے ظلم کے زمین پر کچھ اور بھی نہیں. جھوٹی جھوٹ، زمین پوری جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، زمین پوری ظلم سے بھری. اللہ تعالیٰ امن و شانتی کا گہوارہ اس کو بنا دے. کون سی جگہ ایسی بچی ہے جہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کون سی جگہ ایسی بچی ہے جہاں ظلم، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. وہ جگہ ظلم سے خالی نہیں، اپنے بھی کر رہے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے پر بہت سے مسلم ملکوں میں علماء کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں، لاپتہ کر دیے گئے. رکھا گیا بعض مسلم ملکوں میں علماء کو برف کی لادیوں میں، وہی وہ انتقال کر گئے. گھر والے منتظر ہیں، اولاد منتظر ہیں کہ جیل میں چھوٹ کر آئے. وہ جنت میں چلے گئے، وہ جنت میں چلے گئے. مومن کا جہان تو جنت ہے، مومن کا جہان تو جنت ہے. میرے دوستو، یہ تو قید خانہ ہے، یہ تو جیل خانہ ہے. الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، بتائیے کسی خوبصورت پرندے کو اگر آپ پنجرے میں رکھو، پرندے کی خواہش کیا ہوگی؟ موتیوں کے پنجرے میں خوش رہے گا، سونے کے پنجرے میں خوش رہے گا، چاندی کے پنجرے میں خوش رہے گا؟ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہارے وہ میرا آشیانہ. علامہ اقبال کہتے ہیں، الحبس لیس بمذہبی ولیس فی ضربی فلست ارضا قفصا ولی یکم من ذہبی. پنجرا جو ہے یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں مجھے اطمینان نہیں ہے. سونے کا بھی تم پنجرا بنا دو تو بھی میں خوش نہیں ہوں. غابات ربی غایتی فالعیش فیہا مطلبی قد طاب فیہا مطعمی وراق فیہا مشربی. تم مجھ کو رسگلے کھلاتے ہو اور تم مجھ کو جلیبی کھلاتے ہو اور تم مجھ کو مٹھائیاں کھلاتے ہو تو بھی مجھ کو لطف نہیں آتا ہے. مجھے تو جنگل کے پھل کھانے میں مزہ آتا ہے. میرے رب کے جنگلات میری منتہا ہے، میری معراج ہے. پرندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں. یہی مومن کی خواہش ہے. مومن کی خواہش بھی یہی ہے. جب روح نکلتی ہے، حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ جیل سے نکلا، آزادی ملی ہے. اور آزادی کون سی ملی ہے؟ آزادی اس دنیا کے جھمیلوں سے ملی ہے. رہی بات محبت کی زنجیر، وہ تو گلے میں بندھی ہوئی ہے اور ہمیشہ گلے میں بندھی رہے گی. نسبت مع اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو نسبت ہے، یہ نسبت تو بندھی ہوئی ہے، یہ زنجیر تو بندھی ہوئی ہے. یہ زنجیر کبھی نہیں کھل سکتی ہے. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے. اللہ کی محبت کا جو اثیر ہے، اللہ کی محبت میں جو بندھا ہوا ہے، پابند محبت اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے بندے پر دو حق ہے بڑے. اللہ تعالیٰ کے بندے پر دو بڑے حق ہیں، ایک محبت کا حق ہے، ایک عظمت کا حق ہے. اللہ ہمارے محبوب ہے یا نہیں جی؟ اور سب سے عظمت والے اللہ تعالیٰ ہے. العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ. ہر دیوار پر لکھا ہوا ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے محل میں ادھر دیکھیے العظمت للہ، ادھر دیکھیے العظمت للہ، ادھر دیکھیے العظمت للہ. ہم کچھ نہیں ہیں. آئے آنے والوں، ہم بھی تمہاری طرح ایک انسان ہیں. ہمارے دربار میں ڈرتے ہوئے نہ آئیے. ہم سے مرعوب نہ ہوجیے، ہم سے مرعوب نہ ہوجیے، نہ ہم سے مرغوب ہوجیے. مرغوب بھی ہونے کی ضرورت نہیں، مرغوب بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرغوب بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے دھڑک اپنی ضرورتوں کو لے کر اور سناؤ اپنی کہانی اور چلے جاؤ. فاروق اعظم یہی نمونہ پیش کر کے
عثمان غنی رضی اللہ یہی نمونہ پیش کر کے گئے، حضرت علی یہی نمونہ پیش کر کے گئے، حضرت ابوبکر صدیق یہی نمونہ پیش کر کے گئے۔ کوئی صاحب آئے حضرت عمر کے پاس سیرت کی کتابوں میں تو ذرا جھجک رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا محترم قریب آئیے، میں وہی نہ ہوں خطاب کا بیٹا عمر، خطاب کا بیٹا عمر، کوئی ہونا کوئی دوسرا تو نہیں، کیوں ڈر رہے ہو آپ مت ڈریے۔ انسیت کے لیے کہا، اللہ ہم سب کو بھی ایسا مزاج عطا فرمائے، ان سے بیٹا ادھر آؤ قریب، مت گھبراؤ، میں تمہارا ماموں، میں تمہارا چچا ہوں، یہ نہیں کہ وزیر اعظم بن گئے جی تو مزاج ایسا ہے کہ اپنوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ بہت بڑا سفر ہوا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی ہے، ہر نبی کو معراج ہوئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی معراج دنیا میں بھیج کر دی، یہاں آئے ان کا تعلق مع اللہ بڑھ گیا۔ معراج کا مطلب ہے جی اللہ کا قرب نصیب ہونا، عروج، بلندی۔ تشریف لائے، خوب توبہ کرنے لگے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ غلطی سے، بھول سے اللہ نے جس درجے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، دنیا میں بھیج دیے گئے۔ بہت روئے اور بہت ہوئے، اور اکیلے نہیں، اماں جان بھی رو رہی تھی۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا، تسنیہ کیسے گا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس عمل کی وجہ سے پوری ہو گئی تھی، توبہ کے آنسو بہانے پر حضوری نصیب ہو گئی۔ یہ معراج تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہ ان کی معراج تھی۔ کتابوں کی تفسیر پر پلٹنا کہ صاحب یہ معراج، علماء نکات لکھے، یہ ان کی معراج تھی۔ ہر نبی کو اس کی شان کے مطابق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج جی آگ میں ڈالے گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی معراج کیا جی وہ قرب الہی ان کو بیماری میں نصیب ہوا جب اچھے ہو گئے۔ مولانا روم لکھتے ہیں، مولانا جلال الدین، کبھی کبھی کوئی آتے ہیں مدرسے پڑھنے والے کہ آپ نے یہ بات بتائی یہ تو حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، مولانا روم کا حوالہ دیا، جلال الدین رومی عارفی معارف مصنوی میں لکھ رہے ہیں، یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن مولانا رومی کوئی ایسے چلتے پھرتے آدمی نہیں تھے کہ مولانا تھانوی جیسے محقق، مولانا تھانوی محقق نہیں ہے۔ آج کے لوگ تو اتنے بڑے محقق ہو گئے، نہ مولانا رحمان آدمی محقق، نہ شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب محقق، نہ حضرت تھانوی محقق، نہ محمد قاسم صاحب نانوتوی محقق، یہی سب محقق ہو گئے۔ وہ محدث نہیں تھے، کیا دین پر ان کی نظر نہیں تھی؟ بہت بڑی نظر تھی۔ امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی پوری معارف و مصنوی کی شرح لکھی، کلید مصنوی، ان تمام حضرات کے یہاں اس کا درس ہوتا تھا۔ بلکہ ہمارے نقش بندی بزرگ ہے حضرت مولانا شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ غلام علی مجددی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ ہندوستان سے ہی ادھر گیا ہے، لوگ سوچتے ہیں باہر سے یہاں آ رہا ہے۔ نقشبندی پہلے بھی موجود تھے، ابھی بھی ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں، کیونکہ وہ نقشبندی اللہ کے لیے آپ کے ملنے تھوڑے نہ ہے۔ بہت سے بڑے بڑے چشتی موجود ہے تو ان کو جانتا بھی نہیں کہ کس مقام کے چشتی، وہ اللہ کے لیے۔ میرے باپ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو قادری کہا، نہ چشتی کہا، نہ سہروردی کہا، نہ فلاں کہا، نہیں سمجھ رہے۔ تعلق مع اللہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی کمی ہے چشتیوں کی، قادریوں کی کوئی کمی ہے؟ کتنے لوگ ہیں قادری لگائے ہوئے، چشتی لگائے ہوئے، کرنی لگائے ہوئے، اویسی لگائے ہوئے، القاب لگائے ہوئے، نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے، ایسے بھی لوگ۔ یہ بڑی بڑی خدمتیں ہیں حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، خواجہ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، علامہ محمود آلوسی کو انہی کے ذریعے سے فیض نقشبندیہ پہنچائے۔ شاہ غلام علی صاحب کے یہاں بھی باوجود اس کے کہ وہ نقشبندی بزرگ تھے مگر مزاج چشتی تھا ان کا، تو معرفت مصنوی کا درس ہوتا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زبردست نقشبندی ہوئے، ہمارے دادا بھی، مگر انہوں نے اشعار کہے، زبردست اشعار کہے،
عرفان محبت کے نام سے ان کا پورا دفتر ہے. تھے تو بڑے زبردست نقشبندی، مگر مزاج اور مذاق ان کا چشتی تھا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے مزاج. اس لیے ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مرید جب آئے تو آپ اس کے مزاج کے مطابق آپ کو اس کا عمل لینا پڑے گا. یہ کس مزاج کا ہے؟ آج کون پوچھ رہا ہے؟ آج تو ہم دکان لگائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے تمہاری حفاظت کرے. چلو 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 آ جاؤ. نہیں، سوچنے دو، ڈھونڈنے دو، ٹٹولنے دو، تلاش کرنے دو. اس لیے کہ اللہ والے کو ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کو ڈھونڈنا ہے. یہ رستہ نہیں ڈھونڈ رہا. رستے تو بہت ہیں، یہ سب رستے اللہ تک پہنچنے کے. مدرسہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے، تبلیغ اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے، خانقاہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے. یہ سب اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں. یہ رستے ہیں، یہ منزل نہیں. کوئی کہہ دے نقشبندی یہ منزل ہے، کوئی مدرسے والا کہہ دے کہ یہ منزل ہے، کوئی تبلیغ والا کہہ دے منزل ہے. غلط کہے گا، صاف 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 کہتا ہوں، غلط کہے گا. منزل تو ان کی ذات ہے نا. ہر آدمی کس کی طرف بلا رہا ہے؟ مدرسے والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تبلیغ والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، خانقاہ والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. مگر سنو، صحیح انداز میں بلاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہے تھوڑی سی مسلمانی، نہ ہو اس میں بھی آنا کانی. کہے تھوڑی سی مسلمانی، نہ ہو اس میں بھی آنا کانی. اس سے کام نہیں ہوگا، اس سے کام بگڑ جائے گا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کام بگڑ جائے گا. اس لیے صحیح انداز سے کام کرو. کس سے کام کرو؟ صحیح ہے. بہت سے مشائخ ایسے گزر گئے، وہ اس سے ڈرتے رہے، کام بگڑ جائے گا. انہوں نے کسی کو مرید نہیں بنایا. خلیفہ بنانا بہت دور کی بات ہے کہ خواجہ نصرت اللہ صاحب کے یہاں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی. مرید نہیں بناتے تھے کسی کو. سمجھ رہے ہیں؟ 12 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے، 12 گھنٹے. کسی کو مرید نہیں بناتے تھے، ڈرتے تھے اس بات سے کہیں کام نہ بگڑ جائے. اللہ ہم سب کو صحیح نہج پر کام کرنا نصیب فرمائے. جو بھی کام، مدرسے کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، خانقاہ کا کام ہو، نہج صحیح پر ہو، نہج قدسی پر ہو، نہج محمدی پر ہو، نہج رحمانی پر ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں ہماری قدم چھو لیں گی. اور سنو، نہج سے ہم ہٹ جائیں گے تو کام بہت بڑا ہوگا، مگر قبولیت سے ہم محبوب بنائیں. اللہ ہم سب کو مقبول بنائے، محبوب بنائے. جی، قابلیت ان کے دربار میں نہیں چلتی. ان کے دربار میں تو محبوبیت اور مقبولیت چلتی ہے. سکہ محبوبیت کا چلتا ہے، سکہ مقبولیت کا چلتا ہے. بڑے بڑے قابل ہٹا دیے جاتے ہیں اور جو ناقابل ہیں وہی پسند کر لیے جاتے ہیں. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشیانہ عمل کرتے ہیں. مالک نے کہہ دیا تھا تم حمزہ کو قتل کر دینا، ہم تم کو آزاد کر دیں گے. چھپ کر بیٹھے ہیں. بہت تفصیل ہے ان کے شہادت کے متعلق. قتل کر دیا حضرت. کیوں قتل کیا؟ محض آزادی لینے کے لیے قتل کیا. آزادی مل گئی، آرام سے رہ رہے تھے. کیا ہوا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شکست ہوگی اور میں آرام سے رہوں گا، مگر معاملہ تو الٹا ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو گئی. سنیے، آپ یہ سمجھتے ہیں فلاں نظام اور فلاں نظام ختم نہ ہوگا. یہ سارے نظام ختم ہونے کے لیے ہے. یہ سارے نظام وقتی ہیں. یہ سارے فرعونی نظام، ظالمانہ نظام، یہ وقتی ہے. ہمارے حضرت کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے تکلیف سنائی. حالات بہت زیادہ پریشان کن ہیں. حضرت نے یہی فرمایا قیامت تک قرآن رہے گا تو دنیا رہے گی، اسلام رہے گا. ہندوستان میں بھی قرآن رہے گا تو اسلام رہے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ. تاریخ اردو بہت تفصیلی ہے، مگر جس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ وہاں کے اہل علم، وہاں کے اہل عمل دنیا کی طرف مائل ہو کر دوسرے کاموں میں لگ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین پر سے گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور ایک انقلاب آ گیا. اگر دین پر ہماری گرفت مضبوط رہے گی تو انشاءاللہ روحانی ہی انقلاب آئے گا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ روحانی ہی انقلاب آئے گا، غیر روحانی انقلاب نہیں آئے گا. سن لو، روحانی ہی انقلاب آئے گا، غیر روحانی انقلاب نہیں آئے گا. ابھی ہم ماشاءاللہ سب دین کی محنت کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو کرنا نصیب فرمائے. جس دن یہ محنت بند ہو جائے کسی وجہ سے یہ تو پھر معاملہ ادھر بدھر ہو جائے گا. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہوا.
یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ راجیہ سبھا کے ممبر تھے، راجیہ سبھا کے ممبر تھے، کون تھے؟ سب سے بڑی بات کہ فلاں راجیہ سبھا کا ممبر ہے، فلاں وزیر اعظم ہے، یہ بڑی بات ہے دماغوں میں یہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں جو نبوت کی چمک لے کر آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ بچپنے میں نبوت کی باتیں کر رہے تھے، باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا اپنی خوبیاں بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ بھائی جی تم سے حسد کریں گے، تم کو پریشان کریں گے۔ خیر اللہ کی طرف سے تو یہی مقدر ہے، یوسف علیہ السلام و تسلیم کو بھائی جو ہے کھو کر کے باپ کے پاس آئے، اور تفصیل ہے پوری یوسف، سورہ یوسف موجود ہے، آپ پڑھی، اور آ کر کے کہانی سنا دی کہ ابا جی تمہارے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، بتاؤ جس کا بیٹا بھیڑیا کھا جائے گا وہ آئے گا دوبارہ واپس؟ مرا ہوا واپس آتا ہے دوبارہ؟ مرا ہوا کوئی واپس نہیں آتا۔ سنا دیا، بات ختم ہو گئی، اب غم زدہ ہے۔ پھر دوسری کہانی پیش آئی، یوسف علیہ السلام ہی اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے تھے اور اللہ ایک نظام بنانا چاہتے تھے، تو پھر ایک بیٹے کو اور ایک مدت کے بعد جو ہے کھو کر کے آئے، والد صاحب بھائی نے چوری کر لی، اور اس چوری میں جو ہے یہ سزا ہوئی کہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت فرماتے ہیں جاؤ یوسف کو اور بنیامین کو دونوں کو تلاش کرو، وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے۔ اور دیواروں سے کہتے تھے، اسے کہتے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیواروں سے کہتے تھے اے دیواروں گواہ رہنا، میں یوسف کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں بنیامین کو بھی دیکھ رہا ہوں، یوسف کو بھی میں پاؤں گا، بنیامین کو بھی میں پاؤں گا، اس لیے کہ میں سب سے بڑے خدا کا بندہ ہوں، چھوٹے خداؤں کا بندہ میں نہیں ہوں، دیوی دیوتاؤں کا میں بندہ نہیں ہوں۔ توحید بہت مضبوط تھی، اس لیے جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت قرآن میں ہے بیٹوں سے پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بیٹو میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیسے مربی تھے یعقوب علیہ السلام؟ توحید، ہر نبی کی توحید عظیم شان ہوتی ہے، اولیاء کی توحید عظیم شان ہوتی ہے۔ حضرت شاہ القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے تمام مشائخ نے توحید کی دعوت دی ہے، مگر ان کی توحید کی شان کچھ اور تھی۔ متاخرین میں تمام مشائخ توحید کی دعوت دیتے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی ثانی کی توحید کی شان کچھ اور تھی۔ ایسی شان تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ملفوظ کے بعد میری بھی تربیت فرما دے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اسباب سے نہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں، درا حال ہے کہ ان کا دل اسباب سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسباب کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اسباب سے نہ ہونے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسباب کی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ صحیح دعوت دینا بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، صحیح دعوت دینا۔ اسی لیے ہمارا ایک اصول بھی ہے، جماعت میں جائے موبائل لے کر نہ جائے، اور اگر آپ موبائل لے کر جاتے ہیں تو پکی تبلیغی نہیں ہے، کچے ہیں۔ میں ہی کہتا ہوں کہ آپ تبلیغ کے آدمی ہیں؟ جی ہاں میں بھی تبلیغ کا آدمی ہوں، میری بھی سند لیجیے۔ آپ موبائل لے کر کہاں سے آپ تبلیغی ہیں؟ آپ انقطاع ہی نہیں چاہتے اپنے گھر والوں سے، کیا آپ اللہ اللہ کرو گے؟ کٹو گھر والوں سے، گھر والوں سے کٹو، رکھ کر جاؤ اس مصیبت کو، اس بلا کو۔ جب بھی جاؤ بغیر موبائل کے جاؤ تو کچھ لے کر آؤں گے، اور اگر موبائل کے ساتھ جاؤں گے تو کھو کر آؤں گے، کھو کر آؤں گے۔ کیا ملے گا؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے موبائل میں لگا، جب تعلیم ختم ہو گئی اب انتظار میں ہی تھا، موبائل لے کر بیٹھ گیا، فلاں ختم ہو گیا موبائل لے کر بیٹھ گیا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے کانوں نے سنا ہے، مسجد میں ہوں میں، حضرت فرماتے تھے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو شیطان آتا ہے، اگر موبائل ہو تو زیادہ آئے گا، کہ بھائی تیری بیوی انتقال کر گئی، تیری فیکٹری کو آگ لگ گئی۔ امیر صاحب اللہ کے راستے کا خواب کیسا ہوتا ہے؟ امیر صاحب کہتے سچا،
ارے ہمیں صاحب سچ بتاؤ، کہا سچا. حضرت فرماتے تھے مولانا یونس صاحب، ارے ہمیں سچا. 3 مرتبہ کہہ دیتا تھا، تب کہتے تھے اللہ کے راستے کا خواب سچا ہوتا ہے نا، میری فیکٹری کو آگ لگ گئی، میں جا رہا ہوں، میں نے اللہ کے راستے میں دیکھا ہے، جی میرا یہ ہو گیا، میں نے اللہ کے راستے میں دیکھا ہے. شیطان راستہ بتاتا تھا. اور ابھی موبائل سے تو جو خبر ہوگی وہ آ جائے گی یا نہیں؟ ارے بھائی آ جائے گی. اللہ ہم سب کو جی ہر کام سنجیدگی کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے. یہ ایسا زہر ہے کہ ہندوستان کا ایک دنیاوی محقق کہتا ہے موبائل چھوڑ دو ملک کو ترقی ہو جائے گی. ہم نہیں کہہ رہے یہ بات، ہمارے کہنے کی بات وہ یہ بات ہم کو کہنی چاہیے تھی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. کیوں ہم کہیں گے؟ تماشا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم کیوں کہیں گے کہ تماشا بند کرو؟ تماشا تو ہمارے ہاتھ میں ہے. دوستو ان تماشوں سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات نصیب فرمائے. اگر یہ ہمارا تماشا آج نہ بند ہوا ہے، جنازہ اٹھے گا جب بڑا تماشا ہو جائے گا. چند تصویر بتاں، چند حسینوں کے خطوط، چند تصویر بتاں، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. تو پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ دیواروں میں اپنے بیٹوں کو کیسے گواہ رکھوں؟ میں اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جاؤ ڈھونڈو بھائیوں کو اپنے. قرآن میں ہم آیتیں موجود ہیں قرآن کی سورۃ یوسف میں. اور دیواروں سے کہہ رہے، خواجہ قطب الدین صاحب فرماتے دیواروں سے کہہ رہے اے دیواروں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میرا خدا بہت بڑا ہے، میں چھوٹے خداؤں کا بندہ نہیں ہوں. کس کا؟ میں چھوٹے خداؤں کا بندہ نہیں ہوں، یعنی دیوی دیوتاؤں کا بندہ نہیں ہوں، میں تو اس خدا کا بندہ ہوں جو سب سے بڑا خدا ہے. اسی لیے تو ہمارا اعلان ہے روزانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہے ہمارا نعرہ؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مومن میں تو تکبر ہو ہی نہیں سکتا، مومن میں بڑائی ہو نہیں سکتی، مومن میں گھمنڈ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ میرے تکبر کو، میری بڑائی کو اپنے فضل سے نکال دے. اس لیے کہ جو ہر وقت اللہ کی بڑائی کرتا ہو کب اس میں بڑائی ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا جو ہر وقت اپنی پیشانی کو جو عزت والی ہے زمین پر رکھ دیتا ہے، جو معمولی ہے اور ادنا ہے، افضل اشیاء کو ارذل اشیاء پر رکھ دیتا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں بتاؤ اس میں بڑائی رہ سکتی ہے؟ بڑائی نہیں رہ سکتی. اگر تیرے سجدوں سے بھی تجھ میں عظمت خدا کی نہ آئی، تیرے سجدوں سے بھی عاجزی اگر تیرے دل میں نہ آئی تو پھر کب آ سکتی ہے دوستو؟ ہے کوئی جگہ؟ پھر بتائیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سجدوں کی برکت سے عاجزی بھی عطا فرمائے، تواضع بھی عطا فرمائے. تو خیر مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہماری کوئی آزمائش ہو نہیں رہی ہے اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، عافیت کی دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری کوئی آزمائش نہیں ہوگی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں گے ہماری آزمائش ہو رہی، موبائلوں میں ہو رہی ہوں گی. میں تجربے سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے محلے میں 10 جوان ایسے ہیں کہ آدھی رات تک پہرا دیتے ہیں اور باقی لوگ سوتے ہیں، اور باقی لوگ اٹھ کر پھر پہرا دیتے ہیں تب یہ سوتے ہیں کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، کب دشمن حملہ کر دے اس لیے رات کو پہرا دیا جا رہا ہے؟ جی تو حالات تو بہت خراب ہے. سیاست کرنے والے تو حالات کو خود خراب کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے خراب کر دیتے ہیں جھوٹ بول کر. کون سے خراب ہے بتائیے؟ کون سے خراب ہے؟ ہم کو بتائیے. اتنے کھراٹے ہمارے گھروں سے اٹھتے ہیں کہ کوئی آدمی دروازے پر کھڑے رہ جائے اور گرمی کے دن ہو، کھڑکی کھلی ہوئی ہو تو وہ کہے کہ بیٹا چلو واپس. سن نہیں رہے؟ سب کھراٹے مار رہے ہیں، کوئی ہمارا جواب نہیں دے گا. وہ آواز بھی لگایا ہے فلاں صاحب، کوئی جواب نہیں مل رہا، سب کھراٹے مار رہے ہیں، میٹھی نیند سو رہے ہیں. بزدلی کی باتیں نہ کرو، بہادری کی باتیں کرو. بہادروں کے بیٹے ہو پھر بزدلی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اللہ ہم سب کو بہادری عطا فرمائے. وہی کہہ رہا ہوں، چھوٹے خدا کے بیٹے ہو، چھوٹے خدا کے بیٹے جو ہے اپنی ہمت کی باتیں کر رہے ہیں. کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص النبیین لکھی ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات لکھے ہیں، عربی زبان بھی سکھائی اور واقعات بھی لکھے ہیں. یہ حضرت کے جو ہے رجوع اللہ کی بات تھی. اس میں لکھا ہے، قرآن کی آیت ہی سے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ سب قوم
چلی گئی میلے میں، حضرت کو بھی لے جانا چاہ رہے تھے مگر حضرت تو گئے نہیں، جا کر بت خانے میں سارے بتوں کو گرا دیا اور کلہاڑی جو ہے جو بڑا قد والا تھا بت اس کے گردن میں ڈال دی۔ جب وہ آئے تو یہی کہا ان کے بڑے سے پوچھو کس نے یہ کام کیا ہے، ان کے بڑے سے پوچھو یہ کام کس نے کیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ ذو معنی لفظ ہے یہ، ان کے بڑے سے پوچھو یہ کام کس نے کیا ہے۔ یہ جواب دے دے تو میں مان لوں، یہ تو بتائے جب یہ بڑا تھا یہ تو چھوٹوں کی یہ غد بنی تو بڑا کیا دیکھ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا نا میں، کچھ بولتے نہیں۔ چھوٹے خداؤں کو جب گرا دیا تو بڑا خدا تو منہ دیکھتے ہی رہ گیا، ابھی بھی کچھ نہیں بول رہا ہے، ابھی بھی شکایت نہیں کرتا، قاتل تو سامنے کھڑا ہے پھر بھی شکایت نہیں کرتا۔ ایسے خدا کے ماننے والے بہادری بتائے، اور وہ خدا جو کبھی سوتا نہیں، کبھی سوتا نہیں، سارے عالم کو سنبھال رہا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں ان کو سنبھالتا ہے، ہوائی جہاز کو کیا پائلٹ تو سنبھالتا ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام سنبھالتا ہے۔ اے ڈرائیور کیا کار کو تو سنبھالتا ہے؟ اللہ سنبھالتا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ انسان بچے گا ہی نہیں، انسان بچے گا ہی نہیں، ایسے حادثات پیش آتے ہیں، مگر ہوتا ہے کیا معلوم؟ سارے انسان بچ جاتے ہیں، کسی کو دھکا تک نہیں لگتا ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ دوستو عزیزو، جس اللہ کی بڑائی کی ہم دعوت دے رہے ہیں جی، ان سے ہونے کی جو نسبت ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے، جب تک ان کا حکم نہیں آئے گا۔ حتیٰ یاتی امر اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا یہود نصارہ اسلام کو اور اہل اسلام کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگتے رہو، اے اللہ اسلام اور اسلام کے کارساز مجھے اسلام پر جمع کر رکھ۔ اپنے جمنے کی دعا مانگو، اصل تو اپنے جمنے کی دعا مانگنا ہے۔ اے اللہ اسلام اور اسلام کے والی میرے قدموں کو اسلام پر جمع کے رکھ۔ یہ دعا مانگیے آپ، مجھے بھی مانگنی ہے، آپ کو بھی مانگنی ہے، مانگ کر ہی ہم لے سکتے ہیں۔ ہم تو خالی ہاتھ ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ کوئی ہم کو کچھ دے سکتا ہے، ہم اپنے دامنوں کو وہیں سے بھر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیجیے۔ یہ سارے مشائخ، مدارس، خانقاہ ہے، دعوت و تبلیغ، سب اسی کی دعوت ہے۔ ہم بندوں کو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے، مگر دوستو عزیزو مقصد سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ یہ مقصد ہماری زبانوں تک ہے، اللہ اس مقصد کو ہمارے دل میں بھی اتارتے ہیں۔ دل میں اس لیے نہیں اتر رہا ہے جی دل کا دروازہ بند ہے، اور دل کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر ہمیں بتایا، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے دل کے تالوں کو آپ کی یاد سے کھول دیجئے۔ کسے کھول دیجئے؟ اور حضرت معاذ بن جبل سے فرما رہے ہیں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے چہیتے ہو۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اعینی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرمائیے آپ کی یاد میں، آپ کی یاد کرنے پر میری مدد فرمائیے۔ اور حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک۔ بتائیے راستہ بتایا یا نہیں اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے بے شک راستہ بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جی اس راستے پر ڈال دے، اور ہمیں بھی مانگنا نصیب فرمائے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی کھول دے۔ مگر دل کیسے کھلے گے؟ یاد الہی سے کھلیں گے، اور یاد الہی میں بڑی طاقت ہے۔ مشائخ علماء لکھتے ہیں اللہ کا نام بادب لیا جائے، باوضو لیا جائے، محبت سے لیا جائے، دل لگا کر لیا جائے، مگر اللہ کا نام تو وہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے یہاں تشریف رکھتے تھے گنگو شریف کی خانقاہ میں۔ الرجی نہ ہو آپ کو تو خانقاہ میں، اور کوئی جگہ نہیں خانقاہ لکھا ہوا ہے، الرجی کسی کو نہ ہو تو انہیں الرجی ہو جاتی خانقاہ کا نام سن کر۔ کبھی کبھی تو ہم خانقاہ والے بھی الرجی پیدا کر دیتے ہیں۔ اپنے اکابر کا ذکر ضرور کرو، موانست ہوگی لوگوں میں، اپنی باتیں دوسرے مشائخ کا بھی ذکر کرو موانست کے لیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب شیخ الحدیث کے والد دونوں بھائی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ اس وقت کون کون ہے میرے پاس؟
حضرت نے فرمایا میں ہوں محمد الیاس، اور فرمایا محمد یحییٰ۔ فرمایا سنو دوستو، اللہ کا نام اگر غفلت کے ساتھ بھی لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ماں زبردستی دوا پلاتی ہے، کھانسی کی، بخار کی، سردی کی زبردستی پلاتی ہے یا نہیں؟ بتائیے اس زبردستی پلائی ہوئی دوا سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دوا تو زبردست پلائی گئی ہے، زبردستی پلائی گئی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ارے بچوں کو جانے دیجئے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن کو دماغی مرض ہو جاتا ہے ان سے آپ کہیے کہ دوا لیجئے تو آپ کے دل کی بات وہ کہے گے کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ وہ جواب دیں گے، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، مگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ ذرا ان کے دماغ پر اثر ہے دوا، وہ خود کہے گے کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ اور اب ایسی چیڑ ہو جائے گی کہ بخار کی دوا بھی نہیں پئیں گے، بیوی سے کہیں گے، بچوں سے کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ ہاں میں نے اتنا کمایا اور ایسا ایسا کر رہا ہوں، بنگلے کا پلان لے کے آیا، میں کیا پاگل ہو گیا ہوں؟ اب گھر والے سالن میں ڈال کر دوا پلاتے ہیں، چائے میں ڈال کر دوا پلاتے ہیں، دودھ میں ڈال کر دوا پلاتے ہیں، اور کبھی اس میں بھی شک ہو جاتا ہے، لوگوں نے بتایا وہ بھی نہیں پیتا، تو اب بابا اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی نہیں رہا ہے وہ، لیکن دیکھو جس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس میں شک کی بیماری ہو جاتی ہے، اور اس کو خیال آ گیا جو دوا لائے تھے نا وہ اب مجھ کو ایسے ایسے پلائیں گے، تو پانی بھی گھر کا نہیں پیتا ہے، سمجھ جاتا ہے وہ، مگر کبھی پلا دی جاتی ہے دوا تو اچھا بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ زبردستی دوا پلائی گئی، چونکہ دوا میں اللہ نے ایک اثر رکھا تھا، تو دوا سے فائدہ ہوا یا نہیں؟ دوا سے فائدہ ہوا۔ حضرت فرما رہے ہیں اصول تو یہ ہے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، باوضو جی اللہ کا نام لیا جائے، یہ ہے ادب۔ مگر کوئی بندہ غفلت کے ساتھ بھی اللہ کا نام لے گا، اللہ کا نام اثر کیے بغیر نہیں رہے گا۔ پیراسیٹامل اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ فلاں دوا نہیں رہ سکتی۔ کسی آدمی کو غلطی سے شراب پلا دی جائے، نشہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ جب یہ سب چیزیں اپنا اثر بتا سکتی ہے، اللہ کا نام کیوں نہیں اثر بتائے گا؟ بے شک اللہ کا نام بھی اثر بتائے گا میرے دوستو عزیزو۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی یاد سے بھی اپنی لو لگائے، اللہ کے ذکر سے بھی اپنی لو لگائے۔ اسی لیے تو ہمارا ایک نمبر ہے، کیونکہ ہمارے حضرت صوفی الاصفیاء تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے انہوں نے ایک نمبر رکھا ہے، علم و ذکر۔ مولانا بھی تھے اور صوفی بھی تھے، خانقاہ، اس لیے رکھا ہے یہ نمبر، ہے یا نہیں نمبر؟ ہمارے 6 نمبروں میں علم و ذکر کا نمبر ہے یا نہیں؟ ہم مانے نہ مانے ہمارا ایک نمبر ہے، اسی لیے ہے، اسی لیے اللہ۔ اور سب سے پہلا نمبر ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی نسبت کو حاصل کرنا۔ کیا حاصل کرنا؟ لا الہ الا اللہ کی نسبت کو حاصل کرنا۔ سب کچھ اللہ ہی ہے، یہ نصیب ہو جائے، اللہ کا بھی زبان پر ہے، اللہ کرے یہ حقیقت نصیب ہو جائے، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ پہلا نمبر یہی ہے نا جی، پہلا نمبر یہی ہے۔ اور ایک نمبر کیا ہے؟ علم ذکر۔ یہ حضرت کا بنایا اصول ہے یا نہیں ہے؟ یہ کسی اور کا بنایا اصول نہیں ہے میرے دوستو عزیزو۔ علم ذکر یہ بھی ہمارا اصول ہے۔ اللہ ہم کو علم نافع بھی عطا فرمائے جی، اور اپنی یاد اور اپنے ذکر سے وابستگی بھی عطا فرمائے۔ تو خیر میں نے کہیں سے شروع کیا اور میں کہیں نکل گیا جی، یہ کہا تھا کہ جو بات آئے گی سنا دوں گا، اور جو رہ جائے گی وہ جو رہ جائے۔ بہت سالوں سے اورنگ آباد آ رہا ہوں، تقریباً 15 سال ہو گئے ہوں گے یا زیادہ جی، مگر اتنے لوگ بھی نہیں آ سکے، وہ اسی وجہ سے کہ کون صاحب آئے، کیا بولے اور کیا نہیں، چلے گئے۔ اسے اللہ تعالیٰ کچھ کہنا مجھ کو بھی سکھا دے، کچھ کہتے مجھ کو بھی آ جائے، کچھ کہتے مجھ کو بھی آ جائے جی، کچھ سمجھاتے مجھ کو بھی آ جائے، بلکہ کچھ سمجھتے مجھ کو بھی آ جائے۔ سمجھانے کی بات چھوڑیے، سمجھتے مجھ کو بھی آ جائے، میں بھی اگر سمجھ لوں اللہ کی باتیں، اللہ کی دین کی باتیں، کام بن جائے گا۔ پھر آیت یہ پڑھی تھی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اے لوگو، تم اگر اللہ کا ساتھ چاہتے ہو تو تم کو پورے ہندوستان میں محنت کر کے جی اپنے خاصدار اور آمدار نہیں لانے ہوں گے، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، چاہے دنیا میں تمہارا کوئی ایک آمدار اور خاصدار نہ رہے۔ جہاں تمہارے ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مکہ معظمہ، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، حرم پاک میں اور مدینہ پاک میں اسلام مٹایا جا رہا ہے کہ اپنوں کے ہونے سے تمہیں خیریت مل جائے گی؟ نہیں، خیریت کا راستہ قرآن نے بتایا ہے، خیریت کا راستہ شریعت نے بتایا ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟
ابھی بہت احتیاط سے کہتا ہوں، ایمبیسی میں امارات کی، دبئی امارات العربیہ کی ایمبیسی کے ایک صاحب نے بتایا جو ایمبیسی میں ہے کہ حالات جو پیش آئے تھے احتجاج کے، ہماری حکومت نے کہا 2 سطریں لکھ کر ادھر ڈال دو، دبئی اور شارجہ اور علین اور راس الخیمہ میں ڈال دو، ہندوستان کی حکومت سے احتجاج مت کرنا، ہمارا دوستانہ تعلق ہے۔ یہ مسلم حکمرانوں کا حال ہے، سن لو، صاف صاف کہتا ہوں، انہوں نے بہت احتیاط سے بتایا، ہم سے یہ کہا گیا یہ ہمارا احتجاج ہوگا تاکہ عرب لوگ اطمینان سے رہے، ہمارا ملک بھی احتجاج کر رہا ہے۔ یہ حالات ہے میرے دوستو عزیزو، راستہ تو وہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، ان اللہ مع الذین، فلاں فلاں جگہ میں نام نہیں لیتا، وہ دوسروں کی ہے، ہماری ہے، مگر شیخ الاسلام محفوظ نہیں ہے، شیخ الاسلام پر حملے ہوتے ہیں یا نہیں؟ فلاں فلاں جگہ ہماری ہے، جو اپنے دم معلوم نہیں کس کس طرح کے نعرے ابھرنے والے ہیں، شیخ الاسلام وہاں کا محفوظ نہیں ہے، بڑے بڑے حضرات مشائخ محفوظ نہیں ہیں، مشائخ محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یا نہیں، ہم پر احسان ہے یا نہیں؟ میرے دوستو عزیزو، اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے ہی سے کامیابی ملیں گی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں، تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گے۔ جب اللہ میرے اور تمہارے ساتھ ہوگے پھر کوئی طاقت میرا اور تمہارا بال بیکا کر سکتی ہے؟ ارے کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، CID کے لوگ گئے، انہوں نے سنا کہ حضرت فرما رہے ہیں جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے گا عرش معلیٰ پر پہنچ جائے گا، اور جس کا تعلق اللہ سے نہ بنے گا وہ تحت الثری میں چلا جائے گا۔ اب ان کو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا، عرش معلیٰ اور تحت الثری۔ مولانا آزاد کے پاس گئے، یہ 2 لفظ ذرا تمہارے سمجھائیے۔ انہوں نے کہا میں سمجھاؤں گا، پر یہ مولوی یوسف صاحب سے سن کر آئے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہا وہ جو ہے دوسرے جہاں کی بات کر رہے ہیں، تم اپنی حکومت کرو، کوئی خطرے کی بات نہیں، وہ حکومت بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی اور جہان کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لو، وہاں پہنچ جاؤں گے، اور جب تم صالح بن جاؤں گے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین کا مالک بھی تمہاری صلاح پر ہم تم کو بنا دیں گے۔ بن کے تو بتاؤ، تم خود بن کر نہیں بتاتے، دوسروں کے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ ناممکن کام کرنا چاہتے۔ کیا کرنا چاہتے؟ اور میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، یہ سن لو، بالکل نہیں، مگر ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو یقینی کہہ رہے ہیں، ممکن ناممکن کی بات یقینی کہہ رہے ہیں جی، اس کو ہم یقینی نہیں مان رہے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا جی والذین هم محسنون۔ دیکھیے انگلستان میں مسلمان گئے، اسلام کو لے کر گئے، ہمارے مولانا اسماعیل صاحب بھی گئے، بہت سالوں سے تھے، ملاقات کے لیے گیا، کہنے لگے کہ میں 77 میں بلیک برن انگلینڈ گیا تھا، بہت سال امامت کرائی انہوں نے، وہیں کی شہریت ہے، 4 مسجدیں تھیں، ابھی 40 سے زیادہ وہاں مسجدیں ہیں، ایک شہر کا نام لیا، اب لندن میں تو معلوم نہیں کتنی ہوگی، لیسٹر میں معلوم نہیں کتنی ہوگی، فلاں جگہ کتنی ہوگی، ایک شہر کا نام لیا کہ صرف جب میں گیا تھا 77 میں 4 مسجدیں تھیں، اور آج 44 سے بھی زیادہ مسجدیں ہیں۔ بہت سے لڑکوں کو ہم نے دیکھا وہاں گجرات میں، یہاں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اور انگلینڈ چلے گئے، جب آئے تو پہچان بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑی داڑھی ہے، عربی قمیص پہنے ہوئے ہے، سنت کے مطابق ہے۔ کہا ماحول اتنا اچھا لوگوں نے دین کا بنا کر رکھا ہے جی کہ مسلم ملک بھی شرما جائے۔ جائیے اور دیکھیے، میں گیا الحمدللہ، دیکھا مسلم ملک بھی شرما، محنت نہیں سمجھ رہے، محنت ہوگی، فکر ہوگی، وہاں لوگ فکر مند رہتے ہیں ہمارے بچے کہیں ڈوب نہ جائے، عیسائیت کی رو میں بہہ نہ جائے، اس لیے فکر مند ہے۔ ہمارے یہاں ایسی کوئی محنت نہیں ہے، اس لیے ہم سوئے ہوئے ہیں یا نہیں، سب کچھ بولتے ہی نہیں۔ ارے ہم سوئے ہوئے ہیں، بلکہ کتنے سوئے ہوئے بتاؤں؟ ایک صاحب آئے، اچھے آدمی، انہوں نے کہا میں فلاں شہر میں ہوں، شہر کا نام نہیں لیتا، بڑے شہر کا نام لیا، اپنے لڑکے کو پڑھانا چاہتا ہوں اسکول وغیرہ میں، ہم نے حوالہ دیا، فلاں فلاں اسکول ہے، ماشاءاللہ مسلمانوں کی اچھی تعلیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو انٹرنیشنل اسکول میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ کس میں؟ یہ تمہارے مسلمانوں کی کیا اس کی شہرت؟ تو پھر بچہ عیسائی بن جائے، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ اس کو انٹرنیشنل بنا دیجیے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تعلیم بھی مسلم اداروں کی ہم کو ہضم نہیں ہوگی، دنیاوی تعلیم، دینی نہیں، دنیاوی تعلیم بھی ہم کو مسلم اداروں کی ہضم نہیں ہوں گی۔ نہیں سمجھ رہے؟ ہم تو وہاں اور وہاں ہی بھیجیں گے، کیوں؟
وہاں جو انگریزی پڑھے گا وہ انگلینڈ چلا جائے گا، امریکہ چلا جائے گا، جو یہاں پڑھے گا وہ نہیں جائے گا۔ سب باتیں مقدر سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ اگر روزی مقدر سے نہ ہوتی، نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر دو غریب کبھی پیٹ بھر کر نہ کھاتے، مالدار کوئی ان کے ہاتھ تک جانے ہی نہ دیتا۔ ایک کہانی سناتا ہوں، کتابوں میں ہے۔ امیر تیمور لنگ کے دربار میں ایک شاعر گیا۔ امیر تیمور لنگ بہت خوش ہوا، اس کو بہت انعام دیا۔ شاعر اندھا تھا، تو امیر تیمور لنگ نے پوچھا کہ محترم آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا دولت۔ شاعر نے اپنا نام بتایا، میرا نام دولت سنگھ، دولت خان، میرا نام دولت ہے۔ تو اس نے کہا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جناب بالکل، اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس کیوں آتی؟ امیر تیمور لنگ تو لنگڑا تھا، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر دولت اندھی نہ ہوتی لنگڑے کے پاس کیوں آتی؟ بہت بڑا سبق ہے یا نہیں ہے؟ جی بہت بڑا سبق ہے۔ روزی مقدر سے ملتی ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو زیادہ، کسی کو، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت بہت بڑی ہے کہ اگر تمہاری کمائی اچھی ہو رہی ہو اور تمہارے گھر میں تمہارے بھائی کی کمائی کم ہو رہی ہو تو تم جو ہے اس کو نہ دباؤ، اسی کی برکت سے تمہیں روزی میں برکت دی جا رہی ہے، اس کمزور کی برکت سے روزی دی جا رہی ہے تم کو۔ ترزقکم لضعفائکم، حدیث میں الفاظ ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو روزی دی جا رہی ہے، اس لیے خوشی سے استعمال کرو۔ اللہ تمہاری بھی روزی مجھ کو دے رہا ہے اور میری بھی روزی مجھ کو دے رہا ہے، ہاتھ میرا ہے، روزی ان کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم سب کو ایک سہارے کو مضبوط پکڑ لینے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا کیا ہے؟ جی، اور اللہ کا سہارا ہے۔ اور یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں نا، محبت کا حق، عظمت کا حق۔ محبت کے حق میں بندے کو عبادت کرنی ہے، اور عظمت کے حق میں بندے کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر یہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن انجام تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہی کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بس کروں، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ دعا کرانا ہے، درود شریف پڑھ لو۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، لغزشوں کو معاف فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، نیکیوں کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچائیے، اپنے خاص بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائیے، ہم سب کو شامل فرمائیے، ہم سب کو شامل فرمائیے۔ یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، ہم سب کو تقوی عطا فرما دیجئے، ذکر شکر کرنا نصیب فرما دیجئے، اپنے خاص بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہر وقت گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں، رحمت کے دریا میں ہمیں ڈبا دے، جی مغفرت کے دریا میں ہمیں ڈبا دے، اور ہمیں ایسا غسل دے راہ نیک پر ہم چلنے لگ جائے۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اس ملک میں امن و سلامتی کی فضا قائم فرما، ظالمانہ حکومتوں کا دنیا سے خاتمہ فرما، یا عدل و انصاف والی حکومت قائم فرما، قرآن پر سنت پر عمل کرنا ہم سب کو نصیب فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکتیں مانگی عنایت فرما، جن شرور سے پناہ چاہی حفاظت عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ تو ملاقات کرنا چاہتے ہو ترتیب سے ادھر آ جائیں۔